بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اللہ کی راہ میں تبلیغ فرمائی اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعوت دینے سے منع فرمایا، اور آپ نے ایک عجیب و غریب اور بڑی کشتی کیسے تیار فرمائی، اور اس کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ کے پیروکار لوگ کتنے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عذاب آنے سے پہلے کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہ کشتی طوفان کے تھم جانے کے بعد کہاں جا کر رکی، اور آپ علیہ السلام کو کیسے علم ہوا کہ طوفان تھم چکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کب وفات ہوئی اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے تاکہ زمین پر موجود انسانوں کی رہنمائی کی جا سکے اور انہیں شیطان کے شر سے بچایا جا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ قوم 1,000 سال تک توحید پر قائم رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوتے چلے گئے اور چند نیک لوگ ہی باقی رہ گئے جو کہ توحید پر قائم تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، اور یہی چیز آنے والے وقت میں شرک کا باعث بنی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اس قوم کے نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے اس قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ نیک حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں پر بت بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کو وہی نام دو جو کہ ان نیک بزرگوں کے نام تھے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام بزرگوں والے رکھ دیے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا اور ان لوگوں میں علم کم ہوتا گیا، اور وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے، اور ان کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں نے ان بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے بنائے ہوئے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1,000 سال توحید پر قائم رہنے کے بعد اس قوم کو شیطان نے آہستہ آہستہ شرک کے راستے میں مبتلا کر دیا۔ اس طرح اس قوم میں شرک عام ہو گیا اور اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بہت مشقتیں اٹھائیں، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو، وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہیں وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام دن رات اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے، لوگوں کے گھر اور مختلف اجتماعات میں بھی جاتے، لیکن اس قوم پر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ تھا۔ صرف چند ہی لوگ ایسے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت ہی مغرور تھا۔ وہ اس قوم سے کہنے لگا کہ نوح کی باتوں پر عمل نہ کرنا اور نہ ہی اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، مگر تم اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا اور اپنے بتوں کی پوجا میں ڈٹے رہو۔ چنانچہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے اور اپنے بادشاہ کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ تو پھر اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، یہ لوگ ان کی سنتے ہیں جنہوں نے فائدے کی بجائے ان کا نقصان کیا، اور انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں عہد کرتے ہیں کہ اپنے دیوتاؤں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ان کے دیوتاؤں میں ود، سوا، یہوس، یعوق اور نصب بہت اہم تھے، اور ان لوگوں نے اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا تھا۔ چنانچہ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے رہے اور اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس طویل تبلیغ کی وجہ سے صرف 80 لوگ ہی ایسے تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ لوگ فقراء، مساکین، ناتواں اور غلاموں میں شامل تھے۔
جن کی اس وقت معاشرے میں کوئی عزت نہ ہوتی تھی۔ صرف 10 لوگ ہی ایسے تھے جو کہ عزت دار گھرانوں سے شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مغرور سرداروں نے اس صورتحال کو دیکھا تو سب سردار اکٹھے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نوح، ہم چاہتے ہیں کہ تیری باتیں سنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں، اور اسی طرح سب قوم تجھ پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے بدلے ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جو حقیر اور ذلیل لوگ تیرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو انہیں دھکے دے کر نکال دے، کیونکہ ہم لوگ سردار اور مرتبے والے ہیں اور یہ لوگ ہماری برابری والے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے سرداروں کی تردید سورہ ہود کی آیات 27 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں ذلیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تم کو کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سرداروں، بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں جو میرے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم رہا اور اس نے مجھے اپنی مہربانی سے سرفراز فرمایا اور تم سے وہ چھپی رہی، تو میں کیا زبردستی تمہارے سر منڈ دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو، میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو صرف اللہ کے ہاں موجود ہے، اور نہ ہی میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ اے لوگو، اگر میں ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال دیتا ہوں تو اللہ کے بدلے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم میں غور و فکر نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غائب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میرا یہ قول ہے کہ جن لوگوں کو تم ذلیل نگاہوں سے دیکھتے ہو اللہ ان کو نعمت نہیں دے گا۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مزید اکڑ گئی اور سردار کہنے لگے کہ بس نوح، بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا لیا ہے، اب اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ ہم پر لے آ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ عذاب لانا یا نہ لانا وہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب اس کا عذاب آئے گا تو اس کے عذاب سے کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے سامنا ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم لوگوں کو میری باتیں ناگزیر لگتی ہیں اور تم مجھے ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہو، تو میرا تم سے صاف اعلان ہے کہ مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، اور تم سے جو ہو سکے کر گزرو۔ تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور آپس میں باہم مشورے کر کے پوری قوت سے مجھ پر حملہ کر سکتے ہو، کیونکہ میں تمہارے راستے کو باطل جانتا ہوں اور میں حق پر ہوں، اور حق کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی پاک ذات پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سرعام للکارا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو چھو بھی سکے، بلکہ کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا اسی طرح کئی سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا، اور ان لوگوں کی برائی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے نوح، اب اس قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیات نمبر 26 تا 28 میں کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، روح زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی ناشکرے ہوں گے، اور جو بھی ایمان لے کر میرے گھر آئے ان کو بخش دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو
کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا کہ کشتی کیسے بنائی جائے گی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نازل فرمایا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کرتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے آس پاس کوئی درخت بھی نہ تھا، چنانچہ آپ نے وہیں پر درخت اگائے اور پھر ان سے ایک کشتی تیار کرتے گئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کر لی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت کا کام چھوڑ کر کشتی بناتے تو وہ لوگ آپ علیہ السلام کو مذاق کرتے کہ نوح پہلے تو نبی تھا اور اب بڑا ہی بن گیا ہے، اور کہتے کہ یہ کیسا مجنون ہے کہ یہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قریب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس عذاب کے آنے کی نشانی بتائی تھی، وہ یہ کہ اے نوح علیہ السلام، جب تیرے گھر کے تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ ہمارے عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ جب یہ تندور جوش مارنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو اس میں سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ روایات کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ کشتی چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر بنائی تھی، چنانچہ اللہ کا کرشمہ یہ بھی تھا کہ تمام جانور اس کشتی کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان جانوروں کو بھی کشتی میں شمار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات 11 اور 12 میں فرماتے ہیں کہ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ آسمان اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اسے صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ بس اسی طرح روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا، اس طرح زمین پر موجود ہر چیز غرق ہو گئی۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، اور بے شک ہم دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے نوح کی دعا قبول کر لی، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم سے ملنے والی تکلیف سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نے نوح کی نسل سے ہی دوبارہ دنیا قائم فرمائی، کیونکہ وہی لوگ بچے تھے جو کہ اس کشتی میں سوار تھے، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ پھر جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو کشتی میں چڑھا لیا تاکہ آنے والے اس کو یاد رکھیں، یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام جاندار انسان اور بستیاں بالکل غرق ہو گئیں، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی پانی میں رواں دواں اللہ کی حفاظت میں چلنے لگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہ دعا پڑھیں، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرے پالنے والا بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں ان کے کافر بیٹے کے علاوہ وہ تمام سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی میں سوار ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا کنعان ایک طرف کھڑا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا اس کشتی میں ہمارے ساتھ آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جہاں پر یہ پانی نہ پہنچ سکے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ ابھی باپ بیٹے میں بات ہو رہی تھی کہ زوردار موج آئی اور آپ کے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ تھا کہ وہ تیرے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان ڈوبنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے میرے اللہ، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہ کیا تھا کہ میرے اہل خانہ کو کچھ نہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، ہم نے ضرور وعدہ لیا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر تیرا بیٹا اہل خانہ میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کافر ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ وہ چیز ہرگز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو، اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنا شمار جاہلوں میں نہ کرنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو
اس بات کا علم ہوا کہ ان کا سوال صحیح نہ تھا تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق سوال کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کی۔ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو لیے آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی اور کشتی سے باہر ہر چیز پانی میں غرق ہو چکی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم 6 ماہ تک اس کشتی میں رہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ لوگ 10 محرم کو کشتی سے نیچے اترے۔ چنانچہ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ اس طرح زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی جوتی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک طوفان کے تھم جانے کا انتظار کرتے رہے، اور آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا تو یہ کبوتر 2 دفعہ ویسے ہی واپس لوٹ آیا، کیونکہ باہر پانی کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اس کبوتر کو کشتی سے باہر بھیجا تو یہ کبوتر زیتون کی ایک ٹہنی کو توڑ کر لایا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ پانی کم ہو چکا ہے اور درخت اگ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس کبوتر کو پھر بھیجا۔ اس دفعہ جب یہ کبوتر واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ طوفان تھم چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ زمین پر اتر آئے۔ اس وقت ان لوگوں کے علاوہ روح زمین پر اور کوئی نہ تھا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور باقی بچنے والے لوگوں سے دنیا دوبارہ بڑھنے لگی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے نیک بندوں میں تقریباً 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔